वाले फ्रेंड गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आइए कि लोग अच्छे होंगे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो है, हम आज की वीडियो में बात करेंगे हमारे प्यारे नबी से जा चुके हैं हसन और हुसैन के बारे में। उनके जो चाइल्ड बचपन की ज़िंदगी, उनके बारे में बात करेंगे। उन्होंने किस तरीके अपनी ज़िंदगी काटी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। आज मैं यही वीडियो लेके आऊँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वीडियो कैसी है और किस तरीके उनको बचपन बीता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अतरत के दो अनमोल फूल और जिगर गोसे रसूल इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बचपन के हालात और वाक़यात के मुतालिक जानेंगे। नेज़ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम का इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत और अकीदत के चंद वाक़यात भी पेश किए जाएंगे। रमजान सन 3 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश होती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब खबर मिलती है तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और अपने नवासे का नाम हसन रखते हैं। जबकि साबान 6 हिजरी को इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों नवासों का नाम हारून अलैहिस्सलाम की बेटों के नाम यानी सब्बीर और सब्बर के नाम पर रखा, और ये ऐसा नाम था जिसे अल्लाह ने अहले अरब के जहनों से छुपा रखा था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती नामों में से दो नाम हैं। इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आगों से रहमत में परवरिश पाई। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दोनों नवासों की तरबियत फरमाई। आपको अपने नवासों से बेपनाह मोहब्बत थी। अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में होते तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी पस्त पर सवार हो जाती, लिहाजा आप अपने सजदे को तवील कर दिया करते थे। एक मौका पर जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने सजदा लंबा क्यों कर दिया था? तो आपने फरमाया, मुझ पर मेरा बेटा सवार था, इसलिए जल्दी उठना मुनासिब नहीं था। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोनों नवासों की अजीम फजीलत बयान फरमाई, जो खुसूसी तौर पर इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह की तरफ से अता की गई थी। हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने एक दिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेइंतहा खुश देखकर पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी इस मुसर्रत की क्या वजह है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हुज़ैफ़ा, आज एक ऐसा फरिश्ता नाजिल हुआ जो मेरे पास इससे कबल कभी नहीं आया था। उसने मुझे मेरे बच्चों के मुतालिक मुबारकबाद दी और कहा कि फ़ातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है और हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार है। ये दोनों शहज़ादे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक थे। सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, वो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक दिन दावत के लिए निकले। हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु गली में खेल रहे थे। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों से आगे बढ़े और अपने दोनों हाथ फैला दिए। इमाम हुसैन इधर उधर भागने लगे। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनको हंसाते रहे, यहाँ तक कि उनको पकड़ लिया। आपने अपना एक हाथ उनकी थोड़ी के नीचे और दूसरा सर के ऊपर रखा और बोसा देते हुए फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह उससे मोहब्बत रखे जो हुसैन से मोहब्बत रखता हो, और उससे बुग़्ज़ रखे जो हुसैन से बुग़्ज़ रखता हो। इस फरमान में नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये ऐलान कर दिया कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत ईमान वालों पर फ़र्ज़ है और इनका दुश्मन मोमिन का दुश्मन है। एक मौका पर आपने फरमाया, बेशक अल्लाह ने हर नबी की औलाद को उनकी पस्त से पैदा किया
اور بے شک اللہ نے میری اولاد کو علی کی پست سے پیدا فرمایا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مسجد کی طرف نکلے، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چھوٹے سے بچے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور لوگوں کو بتایا کہ ان کا یہ بیٹا سردار ہے جو روح زمین پر پائے جانے والے سب سے معزز گھرانے سے تعلقات رکھتا ہے، اور بے شک اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے اللہ ان دونوں جماعتوں کو آپس میں ملا دے گا اور جنگ اور لڑائی کا خاتمہ ہوگا۔ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کو اللہ نے آخرت اور دنیا میں بلند کیا۔ ان دونوں شہزادوں کا بچپن نہایت فقر اور تنگ دستی میں گزرا، باوجود اس کے آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ ثابت قدم رہے، اور اللہ کی طرف سے انہیں ہمیشہ غیبی مدد آتی رہی۔ لہٰذا روایتوں میں آتا ہے ایک دفعہ جب عید کا چاند نکلا تو دونوں شہزادے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور کہنے لگے، امی جان، کل عید ہے، کل مدینہ کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے، کیا ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت پریشان ہوئی اور اپنے لگتے جگر کو دلاسا دیا کہ ان کے لیے اللہ کپڑوں کا انتظام ضرور کرے گا۔ آپ نے نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی کہ کچھ ہی لمحوں میں کسی نے دروازے پر دستک دیا۔ پوچھا کون ہے؟ کہا میں اہل بیت کا درزی ہوں، شہزادوں کے لیے کپڑے لے کر آیا ہوں۔ لہٰذا آپ نے کپڑے لے لیے۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نئے کپڑوں میں دیکھا تو فرمایا، اے فاطمہ، کیا تم جانتی ہو یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، ابا جان آپ ہی بتا دے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، اور وہ شخص جو کپڑے لے کر آیا تھا جبرائیل امین تھے۔ صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین بھی حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت اور عقیدت رکھتے تھے اور ان کی عزت اور توقیر فرماتے۔ لہٰذا ایک روایت کے مطابق جب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے تو آپ ایک دن ممبر رسول پر خطبہ دے رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور ان سے کہا، آپ میرے نانا کے ممبر سے نیچے اتر جائے اور اپنے والد کے ممبر پر تشریف لے جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے والد کا تو کوئی ممبر نہیں۔ یہ کہہ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ پھر وہ ممبر سے اتر کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے گئے اور فرمایا، اے میرے بیٹے، آپ کو یہ کس نے سکھایا؟ آپ نے کہا، کسی نے نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آپ ہمارے پاس آیا جایا کرے تو بہت اچھا ہوگا۔ امام حسین ایک دن ان کے گھر گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تنہائی میں گفتگو کر رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ابن عمر دروازے پر کھڑے ہیں۔ ابن عمر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی، اس لیے وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے حسین، آپ ہمارے پاس آتے کیوں نہیں؟ لہٰذا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ایک دن آیا تھا اور آپ مصروف تھے، مگر آپ کے صاحبزادے ابن عمر نے مجھے اجازت نہیں دی تو میں واپس چلا گیا۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، آپ تو عبداللہ ابن عمر سے زیادہ اجازت کے حقدار ہیں، کیونکہ ہمارے سروں پر جو یہ تاج شرافت ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھرانہ کے برکت سے ہی دیا ہے۔ اور پھر امام حسین کے سر پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفقت سے ہاتھ رکھا۔ اس طرح مورخین نے لکھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کا وظیفہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑا چڑھا کر رکھا تھا۔ اس پر عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پر شکوہ کیا کہ آپ مجھے امام حسین سے کم وظیفہ دیتے ہیں، حالانکہ ہم دونوں کو برابر وظیفہ ملنا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا،
کہ تم حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ برابری کی بات کیسے کر سکتے ہو؟ تم عمر کے بیٹے ہو اور وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ اگر آج تمہارا باپ امیر المومنین ہے تو حسین کے نانا کی برکت سے ہے، اس لیے اس سوچ کو ذہن سے نکال دو۔ اس طرح ایک روایت کے مطابق عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مدینہ میں شاہی ایران کے خزانے بطور مال غنیمت پیش کیے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے متعلق صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے، یعنی کہ کس پیمانے میں ماپ کر یا ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اندازہ کر کے تقسیم کیا جائے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے دینا زیادہ بہتر ہے، لہٰذا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سب سے پہلے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح دیا اور اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر اسی طرح سے عنایت فرمایا اور اس کے بعد لوگوں کو بلا بلا کر دینا شروع کیا۔ اس طرح امام زہری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی اولادوں کو مال غنیمت سے لباس دیے۔ ان میں امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سایان شان کوئی لباس نہیں تھا، لہٰذا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن کے علاقوں کی طرف لوگوں کو روانہ فرمایا اور والی یمن کو حکم بھیجا کہ دونوں شہزادوں یعنی حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خصوصی قیمتی اور خوبصورت لباس تیار کروا کے بھیجا جائے۔ جب یہ لباس وہاں سے تیار ہو کر آیا اور ان دونوں صاحبزادوں نے پہنا تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا اب مجھے دلی خوشی ہوئی۔ ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب۔ تو آپ نے دیکھا تو کس طریقے سے بچپن ان لوگوں کا بیتا ہے۔ تو آپ کو ویڈیو جیسی بھی لگی ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ میں آپ کے لیے ایسے بہت سی ویڈیو لاتا رہوں گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے لیے۔